دوستانی عزیز، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس کا تفسیری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ سادہ ترجمہ اور تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے جو رسول جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور ان کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دیا جائے تو ایک بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بھی کہا، بلکہ رسالت کا اعلان بھی فرمایا، اور اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ ہمارے اس حبیب کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی میں تھوڑا سا اور کھولوں تو پیغام یہاں یہ ہے کہ جس رب نے سارے رسول بنا کے بھیجے، اس رب نے اعلان کر دیا کہ کارخانہ نبوت ہم نے بند کر دیا ہے، بس ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ سجا دیا ہے۔ سادہ سی بات ہے، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ جس رب نے نبی بنا کے بھیجے، جب اسی نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، تو اب کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا سادہ مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب آئیے ذرا، اس آیت کے دامن میں بڑے بڑے پھول ہیں عقیدے اور عمل اور عشق اور پیار کے، جن کو چننا ضروری ہے، ان کی خوشبو سے اپنے دماغ کو مہکانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا۔ دراصل یہ غلام تھے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے۔ جب ان کا نکاح حضور سے ہوا تو انہوں نے یہ غلام بطور گفٹ اور تحفہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں، یہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ یہ دائیں بائیں دیکھنے والے نا ذرا اپنی بے چینی دور کریں، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، مجھے تقریر بھول جائے گی۔ مڈو نہ بولو لیکن توجہ تو کرو نا یار، تو یہ گال سمجھ آپ پوے تو پھر بول بھی سکتے ہو۔ یہ بڑی خاص باتیں ہیں۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے وہ تحفہ دے دیا، حضور یہ بہت اچھا بچہ ہے اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے یہ آپ کو بڑا کام آئے گا۔ تو یہاں ایک لفظ قابل غور ہے، اور میں چیک کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ فرمایا یہ بہت اچھا بچہ ہے، جو پہلے ہی اچھا ہوگا، حضور کی خدمت میں آ کے کتنا اچھا ہو گیا ہوگا، اس بات کا اندازہ کون کرے گا۔ فرمایا یہ بہت اچھا بچہ ہے، اس کو آپ قبول فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ یہ جو زید بن حارثہ تھے نا، یہ چھوٹے ہوتے اپنی ماں کے ساتھ ننیال کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا، اس وقت بچے بھی لوٹ لے جاتے تھے، ان کو بھی چھین لیا ماں سے، بکتے بکاتے مکے میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے جب ان کو خریدا نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، تو انہوں نے جب بھیجا نا بندہ کہ کوئی غلام خرید کے لاؤ، تو یہ مکے کے بازار میں سے خرید کے لے آئے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ ان کے چچا جو بزنس مین تھے وہ آئے مکہ کی منڈی میں۔ انہوں نے جب مکے کی گلیوں میں اس بچے کو دیکھا، کہنے لگے یہ میرا بھتیجا لگتا ہے۔ آپ پنجابی کے اندر اللہ نہ پلاوے، اے میرا بھتیجا لگتا ہے۔ پہچان کی، تھوڑا سا پیچھا کیا، کدھر کو جاتا ہے، کیا ہے، سارا ماحول دیکھ لیا، پہچان پکی ہوگی کہ میرا بھتیجا ہے۔ اور ان کے والد کی یہ حال ہو چکا تھا کہ اگر آپ مستدرک کے اندر اور دیگر کتب میں پڑھے نا مسند کے اندر، تو ان کے باپ کے یہ اشعار ملتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے میرا بیٹا کہاں ہے، فرمایا اگر پہاڑیوں پر کوئی نہ چڑھ سکے کہ جوتے پھٹ جائیں، میں جوتے پھینک دوں گا، میرے قدم پھٹ جائیں، میں قدموں کی پرواہ بھی نہیں کروں گا، میں اپنے بیٹے کو ضرور حاصل کروں گا، سواریاں تھک جائیں پر میں اپنے بیٹے کو ضرور لے آؤں۔ ماں رو رو کے نابینا ہو چکی تھی اس بیٹے کے غم کے اندر۔
جب چچا نے دیکھا کہ میرے بھائی کا تو یہ حال ہے اور میری بھابھی نابینا ہو چکی ہے، بچہ یہ ہے، اس نے پوچھا یار یہ کن کا خادم ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فلاں بندے کا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان کا کیسا بندہ ہے؟ اب اس جملے پر بھی ایمان والا ہی بول سکتا ہے، دوسرے بندے کی جرت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جیسے بندے کا یہ غلام ہے نا، اس جیسا ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں، ایسی شان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ جلدی سے اپنے سارے کام چھوڑ کے بھائی کے پاس پہنچا، بھائی جان بچہ تیرا میں نے دیکھ لیا ہے، پیسے اکٹھے کرتے آپ جلدی چلیے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کام ہی ایسا پیسوں کے بغیر تو ہونے والا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جائیداد بیچی، پیسوں کا تھیلا بھرا اور مکہ شہر میں آ گئے۔ پوچھتے پوچھاتے حضور کے در دولت پہ آ گئے۔ ابھی اعلان نبوت بعض روایات کے مطابق نہیں ہوا تھا، اور چند روایت اشارہ دیتی ہیں کہ شاید ہو چکا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، میں نے دیانت کے طور پہ دونوں بتا دی ہیں آپ کو۔ یہ جب آپ کی خدمت میں آئے، آپ کے دروازے پر پہنچے، نبی پاک علیہ السلام نے بٹھایا، پوچھا کدھر آئے ہو؟ رونے لگ پڑے، کہنے لگے جی پیسے لے لو تے کام مسیح پھر دسنا ہے۔ آپ نے فرمایا یار پیسے رکھو، کام بتاؤ، ہو سکتا ہے بغیر پیسوں کے ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہونا۔ فرمایا جیڑا نہ ہوئے اسی اوہی بغیر پیسیاں تو کریدا ہے۔ کچھ نوجوان چپ بیٹھے ہیں، اس پہ مجھے دکھ ہوگا، بولنا ہے تو نوجوان بولو، بڈھے تو پھر بول دے ہی پے نے نا جی۔ انہوں نے کہا وہی کام جڑا نہ ہوئے وہ اسی بغیر پیسیاں تو کریدا ہے۔ میں کہا ہیں بڑی بات ہے، کیا خوبصورت جملہ دیا ہے۔ کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام زید ہے۔ کہا بالکل ہے، میں اس کا باپ ہوں حارثہ، یہ چچا ہے، یہ پھپھا ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ وہ چھوٹے ہوتے تو یہ کیفیت ہے، رو پڑے پیسے لے لو ساڈا منڈا دے دیو۔ آپ نے فرمایا بھائی گھبرائیے نا، پیسے اپنے پاس رکھیے، جملوں کی نزاکت کو سمجھنا، سمجھ آئی نا؟ اور جس شہر کے مرکز میں آپ رہتے ہیں آپ سمجھیں گے بھی صحیح۔ کہا کہ آپ کا بچہ آ جاتا ہے، اس سے آپ ملاقات کر لیجئے، بعد میں اس سے پوچھ لینا، اگر وہ جانا چاہے تو لے جانا بغیر پیسوں کے، جے نہ جانا چاہے تو میں کوئی نہیں چلنا۔ پھر انہوں نے کہا ہیں یہ اتنی بڑی آفر، اور آپس میں باتیں ہونے لگی۔ زید نہیں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ فرمایا یہ تبصرہ آپ بے شک بعد میں کر لینا، زید آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اتفاقی بات حضرت زید تشریف لے کے آ گئے۔ جو ہی اندر داخل ہوئے، ایک طرف ودوہا کا چہرہ ہے، ایک طرف ابا کا چہرہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب جب دیکھا فرمایا پہچان لیا ہے؟ جی ہاں میرا باپ۔ ملو، باپ بیٹا ملے، سسکیاں بند گئیں، حضور نے دونوں کو سہارا دیا، بٹھایا۔ فرمایا زید یہ تیرا باپ ہے، یہ تجھے پیسے دے کے لینے آیا ہے، اور میں نے ان کو کہہ دیا پیسے نہیں لینے، زید باخوشی جانا چاہے چلا جائے۔ جانا ہی؟ زید چپ۔ زید کتوں بولے؟ چپ۔ اب اگر تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ جیسا کہ اکثر کو تو میں ہے، تو پھر ساتھ ابو بکر ہوتا تو مشورہ لیتا نا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، ساتھ کو بلال جیسا ہوتا تو اب کس سے لے؟ اب تو من سے لینا ہے نا۔ بہرحال جواب نہیں دیا۔ اب رشتہ دار اور باپ دیکھ رہے سے تک رہے، اوہ منڈا بولدا نہیں پیا، اس کو تو آنا چاہیے۔ دوبارہ پھر کہا، حضور فرماتے ہیں پیو تیرا لین آیا ہے تے ٹر جا، پیسے میں نہیں لینے، تیری خوشی نال جے جانا چاہے تھا۔ زید پھر نہیں بولے۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے فرمایا نا، تے رشتہ دار بھی سارے پریشان، بھی یہ بول کیوں نہیں رہا؟ اس وقت زید کی آنکھوں سے اتھرو آ گئے، اور زید نے کہا میں نے نہیں جانا۔ اس کا نقشہ فاضل بریلوی نے کھینچا۔ وہ کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آواز کمزوروں والی ہے، یہ لطف نہیں آیا آپ حضرات کا جناب۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، نعرے کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، گلہ زیادہ سنانا چاہنا۔ توجہ ہے جی، بولیں گے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، وہ کہتا میں نے نہیں جانا ہے۔ باپ کہنے لگا غلامی کو پسند کر رہے ہو آزادی پر؟ جملے کا وزن محسوس کرنا۔ اس نے کہا جناب ایسی غلامی پر دنیا کی آزادی قربان کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں بڑی آسائشیں ملی ہوں گی بلا زید، لیکن یہ بات مت بھولو میں تیرا باپ ہوں، تیری ماں گھر میں ہے،
سوچ ہمارے کتنے جذبات ہوں گے تیرے لیے. جب تو جائے گا تو مہینہ تو ہم تجھے 4 پیسے نہیں اترنے دیں گے. ایسا پیار ہوگا. اس نے کہا لاکھوں مائیں آ جائیں, ہزاروں باپ آ جائیں, ایسا پیار نہیں دے سکتے جیسا محمد عربی نے مجھے دے دی. اگر ہاتھ آپ نہیں ہے تو زیارت کروا دے, کوئی حرج کی بات نہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آپ فرمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے. اب جب اتنی بات ہوئی نا تو دریائے رحمت بھی جوش میں آیا. توجہ بھائی, سامنے والے ہوش میں آئے تھوڑا سا. پتر گوڈے چھاڑو, سبحان اللہ. 12 بجے تو بعد ادھا ہی ہوتا ہے, تکڑا ہو کے بہ. فرانٹ سیٹاں دے بہنا تو تکڑے ہو کے, ورنہ سواریوں کی سیٹیں بدلی جا سکتی ہیں. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں, تکڑے ہو کے بہنا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. آپ دریائے رحمت جوش میں آیا, آپ نے حضرت زید کا بازو پکڑا اور ان کو ساتھ لے لیا. فرمایا ایک باری میرے نال آؤ, تہاڈا فیصلہ میں کرنا. آپ کعبے میں پہنچے. فرمایا بتاؤ مکے والوں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا غلام ہے. فرمایا خبردار, آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ عربی میں اور علماء کی زبان میں, فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں موتا بننا. ٹھیک ہے, منہ بولا بیٹا, آپ نے بنا لیا. اس کے بعد سے ایسا مشہور ہوا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا بیٹا ہے, جبکہ حقیقی بیٹا نہیں تھا. یہ اس محبت کا صلہ دیا. میں کہا سائیاں نہ پیار کرو, کانڈ تو نہیں لگن دیندے. بابے خادم دا جنازہ ویکھیا نہیں پھر تسی؟ سائیاں نہ پیار کرو, سائیں کانڈ نہیں جے لگن دیندے, نہیں کانڈ لگن دیندے. اچھا ہن کئی تبصرہ کر رہے نے اسی وڈیاں جنازیاں تو نہیں ڈر دے. تے میں کہا اوے کھاچے تینوں پوچھیا کہ نے او بیٹھے ہو دیکھو ہلو جلو تسی تے چوپی ہو جاندے. تینوں کہنے پوچھیا بھائی؟ اصل پیڑا ہور تے پھکیاں مسئلہ انہوں ہور ہے. اصل وہ بابے دا جملہ چوب دا نا, بابے نے آکھیا سی او سیابہ نو پونکن آلیا در در او کتے او مالکہ نو پہ گیا. یہ جملہ جو ایک منٹ یہ جملہ جو تکلیف دے رہا ہے. اور دعا انہوں پتہ ہے وی بابے دا ایڈا وڈا جنازہ ہے, بابے نے تو کیتا ہے کام اسی تمہاریاں نے چبڑا تے ساڈا ٹبر بھی مار جاتے ایڈا جنازہ نہیں ہونا. اوہ ہاتھ چوک کے بولے سننی. توجہ بھائی توجہ, اللہ آپ کو برکت دے. ابھی بھی کئیوں کو لبیک کا نعرہ لگانے سے شرم آ رہی ہے. بابا جی نے لگوائے نے پھر جنازہ ویکھ لے کڈا ہویا ہی ہوتا ہے. حضور سے وفائیں کر کے دیکھو. یہ زمانہ جو مرضی کر لے, حضور چوڑی خیرات پاؤں دے جے. سمجھ آ رہی نا؟ تو کئی آپ نے بیان دے رہے ہم جنازے پہ. تینوں آکھیا کہ نہیں جنازے تو ڈر بھائی؟ تینوں کی نہیں آکھیا یہ جنازے ڈراؤن واسطے ہوندے نے؟ نہیں توجہ کر, جنازے ڈراؤن واسطے ہوندے نہیں. بعد جدو سیانے کہندے نے بندہ بونتل جائے نا او باجی تسی بولن والے بڑو, جملے میرے بابی بھی لٹرالے تے پورے نہ ہون. صدقہ میرے سیدی آل حضرت دا. سمجھ آئی نا؟ او جدو بندہ بونتل جائے نا, بونتل تے پھر او الٹیاں سیدیاں گلاں کرن لگ پیندا ہے. تینوں نہ پوچھیا نہ گل نہ بات, تینوں تبصرہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ تینوں پتہ میرا ایڈا ہونا ہی نہیں, پاویں ٹبر پورا مر جائے. بہرحال یہ تبصرہ کرنے کی اب چاہیے یہ تھا کہ تم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے, یا اللہ اس کے صدقے میں ہمیں تو توفیق نہ ملی کہ ہم اتنا کام کر سکیں. ہم تو لوگوں کے بڑوں کی مسجدوں میں جمعے پڑھا کے پیسے ہی لیتے رہے. تمہیں تو توفیق نہ ملی, کم از کم دعا ہی کر دیتے. لیکن دعا میں ایمی نہیں نہ ہوندیاں, ایتھے کچھ ہوئے تو پھر دعا میں ہوندیاں. تماشا ہی بنایا لوگوں نے, تماشا ہی بنایا ہے. نہیں یہ سمر صاحب چھوٹا بچہ یہ بات کیوں کرتا ہے؟ میں کہا کدی کدی وڈے بھی ہل جاندے نے, اس واسطے چھوٹے نو بھی دسنا پیندا حضرت اگے کھوہ ہے کدے ویچی نہ جا پئی. تو خدا کا خوف کرو, اہل سنت کو بڑا تقسیم کر لیا, اب تو تقسیم نہ کرو. مرنے پر بھی ایسے بیان جاری کر رہے ہو, یا شرم نہیں آتی ہے؟ کیڑی گل دے تسی سیانے ہو, میں دسو نا یار. کمال ہو گئی ہے جناب. گرامی قدر حضرات, بس یہ درد دل ہے, چراغ جل اٹھتا ہے. ہمیں بات کہنی پڑ جاتی ہے. ہوں اسی نہیں کہنی تے ساڈے ابو جی نے تے نہیں کہنی. مینوں تو نہ مولوی بنا چھڑے اور میں برادری دا پہلا. ہوں پیچھے فوج تیار ہو رہی ہے. سمجھ آئی نا جی؟ میں برادری دا ویسے پہلا ہی مولوی ہوں. سمجھ آئی نا جی؟ تو بہرحال عرض خدمت یہ ہے میرے بھائیو, تھوڑا سا سنبھل جاؤ اور ان باتوں کی طرف نہ دل کوئی دکھائے بھی صحیح تے چھڑ دیو. پتہ بھی ہوں تھوڑا جہاں چھنڈ پھوک لئیے سائڈ تے کل نہ,
آپ نے مشن پہ چلنا ہے. چلیں گے؟ اللہ برکت دے. اب آئیے ذرا بات کہیں دور نہ چلی جائے. نبی پاک سے وفا کی حضور نے فرمایا یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. گل بھولے تو نہیں سی سرکار میرے ال ویکھو. نبی پاک نے کہا مشہور ہو گیا کہ یہ حضور کا بیٹا ہے. جب واپس آئے نا حضور نے فرمایا دیکھو بھائی پیسے میں لینے کوئی نہیں تے زید تو آنا جاندا نہیں پکا پکا. ہاں فیصلہ یوں کرتے ہیں پیسے بھی لے جاؤ زید بھی لے جاؤ. یہ تانوں مل چھڑ لوے تینوں واپس گھر چھڈیا جے. جدوں تہاڈا دل کرے آ کے مل لیا جے جدوں یہ دل کرے گا جا کے ملے گا. ہن تسی آکھو پکا پکا جدوں اے نہیں جاندا تے میں کیوں چھڈا ہے. حضور نے یہ فیصلہ جاری کر دیا. کہا بالکل ٹھیک ہو گیا جی. توجہ ہے یہ بات یہاں تک تھی. حضرت زید ان کی جب جوان ہوئے ان کی شادی ہوئی. ان کی ایک زوجہ تھی جس کا نام زینب تھا. عرب کے اندر یہ کلچر ہے یہ 4 شادیاں کرتے ہیں اور جس کو چاہا اس کو طلاق دے دی اور آگے شادی کر لی. اس کی کوئی ریزن بھی ہوتا ہوگا پر سانو کسی دے گھر وڑ کے لبن دی لوڑ کیڑی ہے نہیں. توجہ فرما رہے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے جوان سے بھی شادی کی بوڑھی سے بھی بیوہ سے بھی جس کا کوئی نہیں تھا اس کی بھی سب سے شادی تاکہ میری سنت بن جائے. آپ نے فرمایا اس طلاق دے دی ہے چلو اس بیوہ سے میں نکاح کر لیتا. حضور نے نکاح کیا لوگ کا روڑا پا چھڑیا. لو جی اپنے پتر دی جڑی بیوی سی وہ نکاح کر لیا بہو دے نال روڑا پہ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او غلط گلا نہ کرو محمد عربی کا کوئی بیٹا تو جوان ہوا ہی نہیں ہے. ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ اے وجہ سی جدے واسطے اللہ نے اے فرمایا ہے. اس سے نکتہ ایک ہے اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. ناموس رسالت پہ جب بھی حملہ ہوتا ہے پہلا پیرا میرا رب خود دیتا ہے. کہیں 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر لیا چلو تہاڈی مرضی بھائی میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو جواب دیا. فرمایا ہمارے پیارے جو حبیب ہیں ان کا بیٹا تو کو بالغ ہوا ہی نہیں تو تم کیسے کہہ رہے ہو. فرمایا یہ بالغ مردوں کے باپ ہی نہیں. اللہ نے سب سے پہلے یہ مطلب ناموس رسالت کوئی عام گال نہیں ہے. سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت کا دفاع فرمایا. وہ رب ہو کے دفاع کرے تو امتی ہو کے بیٹھا رہے پھر تجھے بھی حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے. سمجھ آ گئی نا میری بات کی. اب ذرا آگے چلیے. یہ اصل مسئلہ تھا جس کا یہاں پر ذکر ہے لیکن اس مسئلے کے ساتھ اگلی بات بھی بتا دی. اب ظاہر سی بات ہے جب استاد کو جلال آ جائے نا یہ بھی تفسیری نکتہ ہے. اس نے ایک بات کہنی ہے 3 باتیں اور کہہ دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر طلباء مدرسے کی کوئی لائٹ خراب کر دینا تو استاد آ کے کہتا ہے خبردار آج کے بعد کسی نے یہاں لائٹ خراب کی یا کوئی بندہ الماری خراب کی یا کسی بندے نے کوئی اور نقصان کیا حالانکہ کام تو ایک کو ہے نال 3 گلاں کرنے کا کی فائدہ. جلال ہوتا ہے نا اپنے حکم کو جاری کر دیا جاتا ہے خبردار آندہ تو ایک کام نہ ہوئے. اب جلال رب کو اس بات پر تھا کہ انہوں نے میرے حبیب پہ یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی. فرمایا خبردار میرے حبیب کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. ایک تو یہ بات نہ کرو اور دوسرا یہ بھی سنو یہ میرے رسول ہیں اور تیسرا یہ بھی سنو وہ ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنے والا. اس جلال میں 3 مسئلے بتا دیے. ایتھے اٹھ گیا ایتھے او پتر میں اوے اٹھ کے آ جا خیر یار واہ تو بڑا ارت گل بن کے بڑا ایتھے آ اونچی بولو سبحان اللہ یار دے نال. کیوں حضرت جی کو تھوڑا جہا میری قوم جڑی نا ادا ہلدی نہیں نا. پیر بھائی تیری آواز مٹھی ہے ذرا والیوم اونچا کر دے ہیں نہیں تو سوچ میرے کو ہے ہی. توجہ نہیں فرمائی آپ نے ہیں جو تھوڑا سا نا یہ ایک ہو گیا نا جی تو انشاءاللہ باقی نقان ہو گئے نا سارے بولن گے ہونے کہڑی گل ہوئی. واہ بھائی واہ ساڈے پسینے نکل جاتے منہ والی ویکھی رکھ دے. حضور کے نام پہ بولنا سیکھ بھائی اتنے تو پتھر بولے سر تو امت ہی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بیٹے آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے. اگر آپ کا دل دکھے تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا. یہ صرف باقیوں جگاؤن واسطے ایسی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ ادھر دیکھیے یہ بات بڑی خاص ہے. جلال میں 3 مسئلے اور بتا دیے. بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے میرے رسول ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں کہا چس نہیں آئی 3 مسئلے نال ہی 10 چھڑے نے جناب. لیکن یہاں پر نا ایک تفسیری نکتہ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغ بیٹے نہیں تھے.
اب یہاں پر نا ایک اور پیچیدگی ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے. ادھر دیکھنا بیٹے, تھوڑا سا چپ کرنا, ادھر دیکھیں. یہاں پر پوری آیت میں لفظ بالغ نہیں ہے. رجالکم کا لفظ ہے, بالغ کا نہیں ہے. تو میں نے بالغ کا ترجمہ کہاں سے کیا ہے؟ چونکہ میں ہوں سیدی اعلیٰ حضرت کا غلام, تو بولی بھی تو اعلیٰ حضرت والی بولیں گے نا جی. ہاں, یہاں پر یہ تفسیری ترجمہ میں نے پہلے لفظ بولا تھا, وہ یہ بنتا ہے بالغ مردوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے 3 چھوٹے بچے تھے. ویسے مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق نے 2 کا بھی قول کیا, 4 کا بھی کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو اصح قول ہے وہ 3 کا ہے. ویسے شیخ صاحب نے ایک اصح قول 2 کا بھی لکھا ہے. یہ دیانتاً بتا رہا ہوں آپ کو. 4 مبارک بیٹیاں ہیں آپ کی, اور جو انکار کرے اسی اودا انکار ماں پہ اسنے کر چھاڑنے ہیں. ماں پہ اسنے بڑی گال ہے نا. انشاءاللہ یہ جدو ویڈیو سنو گا تین اور چاس دے گی. سمجھ آئے نا؟ ہم باقی بیٹیوں کو نہیں مانتے. میں کہ ہم تمہیں مسلمان ہی نہیں مانتے, چل اور نکل پیڑ دے کتے جانا ہی بابا. واہ بھائی واہ. ہم 3 خلیفوں کو نہیں مانتے. میں کہ اسی تیری امی ابے نو نہیں مان دے. اگے ٹور کتے ٹور نہیں جناب. اے رضویاں دا میدان ہے, رضویاں دا. یہاں کمزور بات نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ بیٹے, جزاک اللہ. ٹائم بہت تھوڑا ہے جی, میں گلاں ہجے ہوں اس لین تے آپ چڑھے آجے تو آیت کی تشریح ہوئی ہے ساری. توجہ ہے نا جی. اچھا, رجال کا لفظ ہے, بالغ کا لفظ ہی نہیں ہے. اب سنیے, آپ کے جو بیٹے ہیں نا جی, وہ 3 کا قول بھی ہے, 2 کا بھی ہے, 4 کا بھی ہے. زیادہ تر نے 3 کا قول کیا. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں, 7 ٹوٹل پاک اولادیں ہیں نبی پاک کی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آئیے ذرا, جب 3 بیٹے ہیں تو پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی بچے کے بھی باپ نہیں, فرمایا بالغ کے باپ. بچوں کے تو ہیں. اچھا یہاں پر بھی ایک نکتہ ہے نا کہ یہ لفظ رجل کیوں استعمال ہوا. چونکہ اہل لغت بھی بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, یہ بڑا نفیس نکتہ اور آپ کو بھی مزہ آئے گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس چیز کے عادی ہیں, لیکن میں اسی چیز کا عادی ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں. رجل اس لفظ پہ, اس مرد پہ بولا جاتا ہے جو بالغ ہو. کیا ہو؟ لیکن محققین کہتے ہیں تھوڑا سا اس میں 2 چیزیں اور بھی شامل کرنی ہیں. صرف بالغ نہیں, بالغ بھی ہو اور زندہ بھی ہو. تھوڑا سا سمجھ آئی نا جی. بالغ بھی ہو اور زندہ بھی ہو, اس کو رجل کہتے ہیں. اور تیسری بات, سلیم العقل صحیح الفطرت بھی ہو. مطلب ایک بندہ کملا ہے, جلا, سائیں, مست, ملنگ, انہیں جملے دینا کوئی تو سمجھ آئے گی نا. اگر وہ بھی جوان ہے ان سارے سائیں ملنگ کہہ چھڑ دینے, لیکن رجل کامل کوئی نہیں کہہ. رجل کامل یہ ہے سلیم العقل, سلیم الفطرت ہو, زندہ ہو, بالغ ہو. جس میں یہ شرطیں پائی جائے نا وہ رجل ہوتا ہے. بچوں کے لیے صبیون یا طفلون یا غلامون یہ لفظ آتے ہیں عربی کے اندر. بچے کے لیے لفظ اور ہیں اور بالغ کے لیے. اب تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے تاکہ یہاں سے بھی ایک نکتہ آئے رضوی. چونکہ آج رضوی صاحب دے کول بیٹھے تو رضوی نکتہ, اور انہیں لگ جاندہ پتا رضوی نکتہ اتھے لگیا کہ نہیں لگیا, چس آئی ہے کہ نہیں آئی. میں کہا جی رجل دا مطلب ہے یہ بھی بالغ بھی ہے تو زندہ بھی ہے تو ہر شے سمجھدا بھی ہے اور رجل ہے. میں کیا قبر دے 3 سوال ہونے نے, پہلا من ربو کا, دوسرا ما دینوں کا, تیسرا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تے جے رجل دا معنی زندہ بھی ہے, صحیح بھی ہے, سب کچھ ہے. تے جے ایتھے آجا رجل زندہ ہے, ہر شے جانتا ہے, تو جس رجل نے قبر میں آنا ہے وہ ہر شے نہیں جانتا. او بولو بولو. جس کو سمجھ آئی ہے اور واقعی سمجھ آئی ہے تاں ہی تو تسی بول رہے ہو. یہ اگر یہ رجل کا یہ مطلب ہے تو اس رجل نو اوتھے بھی فٹ کرنا.
تو کدھر گئے جو کہتے ہیں کہ جناب آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ ملا شریف کرے نا، آنے کی خوشی کرتے تو جانے کا غم. ہاں میں کہا بکواس بند کر. جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، وہ جس کا زندہ ہے وہ جانے کا غم کیسے کر لے؟ مجھے بتا ذرا. وہ جن کے امام نے بتایا یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. میں حضور ایک جگہ تقریر کی تھی، ایک چھوٹا بچوں بول پیا، کہندا جی مرنے کے بعد کیسے زندہ ہے؟ میں کہا جیسے شہید زندہ ہوتا ہے. بتا شہید قبر میں ہو تو اسے زندہ کہنا یا مردہ؟ کہ قرآن میں پابندی یا کہنا تو زندہ ہے. تو میں کہا شہیدہ رتبہ بات ہے یا نبی دا؟ آخر نبی دا. تو میں کہا ڈوب کے نہیں ماردا. وہ جڑے چوپ بیٹھے ہو کیڑی شے تے بولنا تو صحیح، ڈوب کے نہیں ماردا. میں کیا او جیدا رتبہ گھٹ ہے اور رب نے انہوں نہیں مرن دیتا جڑا سلطان کل ہے. کہ خدا کا خوف کرو یار. آنے کی خوشی کرتے تھے جانے کا غم. میں کہا میرا موضوع نہیں تے اس تے بھی میں دندہ علمی ویلنے دے وچ تو تینوں لگ لو جاندی بھی یہ مطلب کی انہوں آکھنا کی ہے کوئی گل ہے کرنا لی. واہ بھائی واہ، جن کے امام نے سکھایا یہ ہے تو زندہ ہے واللہ. اب یہ غضب کے سریلے علماء تشریف فرمائے اور بالخصوص علامہ رضوی صاحب. ویسے 2-3 دن تو اتاریاں دی دوائی کھا دی پھر دینے. تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی، میرے دل ہی نوں آ گئی. سمجھ آئی ہے نا جی؟ انشاءاللہ آرام آ جائے گا جی. اللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ورنہ میں سپیکر نیڑے کر دیتا. میرے دوست ہیں علامہ غفران محمود سیالوی صاحب دامہ ذلہ، تو جب میں ان کے ہاں جاؤں نا تقریر کے لیے، تقریر میں کرنا تو شیر وہ پڑھ دے ہوں دینا. آج ان کا گلا ڈسٹرب ہے ورنہ میں سپیکر آگے کر دیتا. بہرحال آج اے لنگر بچا کے رکھنے پھر صحیح کسی ویلے. توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی. تو یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی. تو رجل کا یہ مطلب ہے. گل سمجھ آ گئی ہے؟ رانجھا بھی راضی ہو گیا ہے. آپ تھوڑا جا اور کر لینے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پر ایک بات اور ہے. اچھا یار جب مفتی کورس کیا جائے تو استاد کہتے ہیں صورت مسئلہ بدلو. صورت گل ایک ہی ہوندی، صورت مسئلہ ہی بدلنی ہوندی ہے. اب اس کی صورت مسئلہ بدل لیتے ہیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب مکرم علیہ السلام کے بیٹوں کو جوان کیوں نہیں ہونے دیا، بالغ کیوں نہیں ہونے دیا؟ یہ سوال ہے. اب اس کا جواب سنیے. علماء فرماتے ہیں 2 باتیں ہیں. اگر بالغ ہو جاتے تو 2 باتیں تھیں، یا تو نبی ہوتے یا نبی نہ ہو، یا ان کو نبوت ملتی یا نہ ملتی. فرمایا اگر نبوت ملتی تو ختم نبوت والا سلسلہ بند نہ ہوتا بلکہ نبوت کا تاج آگے چلا جاتا. اللہ نے فرمایا حبیب یہ بھی نہیں ہوگا چونکہ ختم نبوت کا تاج ہم نے بنایا ہی ایسا ہے جو پورا ہی تجھے آئے گا. ہائے ہائے، یہ محبت کا جملہ ہے، جو پورا ہی تجھے، کسی اور کو نہیں آئے گا. فرمایا آپ ہیں، یہ آگے نہیں جا سکتا. اچھا دوسری بات فرمایا اگر آپ کے بیٹے جوان ہو جائیں اور ان کو نبوت نہ ملے تو یہ ہے شان میں نقص. وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے ہوں اور وہ جوان ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں نبوت دے، اللہ کے حبیب کے بیٹے ہوں وہ جوان ہو جائیں اور نبوت نہ ملے تو یہ شان میں کمی ہے. فرمایا حبیب نہ ختم نبوت کا تاج آگے جانے دینا ہے نہ تیری شان کو کم ہونے دینا ہے. وہ جو نہیں فرمایا. لو جی میرے پیر بھائی دا والیاں ویکھ لو تو نال پچھلا ہوں چپ ہو گیا. صوفی صاحب تیری آواز ہے ہوں تکڑا ہو ذرا ہے. ادھر دیکھیے میری طرف. او بوت تینوں بھی سوچاں پئیاں نے. او ادھر ہاں ایداں تے جدی پینشن کٹ جوے وہ سوچدا تو کتنے سوچی پی گیا خدا دیا بندیا. ادھر دیکھے میری طرف. وہ گل سمجھ آؤندی پئی ہے؟ چلو شکر تو الحمدللہ. اور مینوں کی چاہیے تانوں سمجھ آ جائے. ادھر دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو جوان نہیں ہونے دیا. مسئلے 2 تھے اور میں دونوں بتا چکا ہوں. سمجھ آ گئی ہے؟ صورت مسئلہ پھر بدل لیتے ہیں. مسئلہ ہی سمجھنا ہے نا آپ. ہاں صورت مسئلہ پھر بدل لیتے. صورت مسئلہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا اگرچہ میرے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کہاں سے بول رہا.
میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، اگرچہ میرے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اور جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی نبی نہیں بن سکتا، وہ کسیٹی دا منڈا کیویں نبی بن گیا یار؟ جنہاں دے ہاتھ تھلے نے چوکلا نہیں کچھ ہون لگا تھا. جزاک اللہ یا رسول. اتنے علماء کا مجھے شاباش دینا یہ میرے جوان ہونے کی دلیل ہے کہ میں اور جوان ہو رہا ہوں، اور ہوتے رہیں گے تو کوئی سبق سنائیں گے نا آپ حضرات کو. دوستان مکرم، اب یہ بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ فرمایا حبیب تیرے بیٹے کو جوان نہیں ہونے دیا کہ ختم نبوت کا تاج آگے نہیں جا سکتا، اگر تیرا بیٹا کیوں نہ ہو. میں کہا جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، ایک سیٹی دا منڈا کداں بن گیا؟ کو مینوں بھی تو دسو نا یار. کو سمجھ آئی ہے جناب؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے نا یار. صورت مسئلہ پھر بدل لیتے ہیں. بات ہی سمجھی نہیں ہے نا. صورت مسئلہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے یہ بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ جب آپ فوت ہوئے نا جی، یہ ترمذی شریف اور سیاہ ستہ میں تقریباً شاید اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا تو ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا نا تو آپ قریب بیٹھ کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، زمین تر ہو گئی. بعض روایت میں کہ ایک آنے والے نے سوال کیا، اور ایک روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے. انہوں نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو رونا نہیں، آج آپ خود رو رہے ہیں. اللہ کرے اے اگلا منٹ دا جملہ بھی نہیں، سیکنڈ دا جملہ جے تینوں سمجھ آ جائے، انج تیرا مسئلہ تینوں سمجھ آئے گا. انج مسلک بھی. حضور نے فرمایا میں نے رونے سے نہیں روکا تھا، پیٹنے سے روکا تھا. مسئلہ حل. اچھا کئیاں نوں ہن سمجھ آئی ہے یہ مولوی واقعہ کتنے جناب؟ رونے سے صوفی صاحب او 12 بجے بعد کاکا انج ہی ہوندا ہے. میں اکثر کہ نا گھڑی تے وجن دیا کرو، منہ تے نہ وجن دیا کرو. ہاں جی اس واسطے گھڑی تے وج گئے نے. کیوں کاکا وج گئے نے نا ہن اے منٹا چاپا ہے جناب علی، اگلا بھی بجا دینا جو بجنا. ہن توجہ ہے جناب کی گل سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دوبارہ پھر سن لیں اور لطف لے لیں. رونے سے میں نے نہیں روکا تھا، پیٹنے سے. یہ کام تو نبی نے روکیا سی کدی کرنا ہی نہیں. میری ستی پئی قوم یار، کیا کہوں اس قوم کو، جنی دیر تک تو گھر نہ چھڑ کے بول دے تسی بھی نہیں آئے. پتہ نہیں خدا دی قسم سلف سٹار نہ بنیا کرو، بلکہ تکا سٹار نہ بنا. سلف سٹار تے چنگا ہوندا بندہ ہے. تے ہن سولر سسٹم ہو جاؤ، آل حضرت دا نام آوے آپ ہی سٹارٹ ہو جاؤ، غوث اعظم دا نام آوے آپ ہی سٹارٹ ہو جاؤ. انج دے تکڑے بنو. ہن چپ رہن دا دور کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام رو رہے تھے اور آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ لو عاش ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ جو تمہارے نبی کا بیٹا ابراہیم ہے اگر یہ لمبی زندگی جیتا، آشا کا معنی لمبی زندگی جیتا، جوان ہوتا، بالغ ہوتا، لکان صدیقا نبیہ، تو فرما اللہ کا سچا نبی ہوتا. حضور نے اگر جیتا، اگر، پر اب نے فرمایا ہم نے جینے نہیں دینا. کیوں؟ حبیب تیری ختم نبوت کا مسئلہ ہے. یہاں سے جو صورت مسئلہ میں نے بدلی تھی اب اس پہ آیا ہوں. اب یار ایک بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم ان قریب آپ کو راضی کریں گے. یہاں پر یار ایک سوال تو ہو سکتا ہے نا، اللہ کے حبیب رو رہے ہیں اور اللہ نے کہا تھا راضی کریں، تو آج اللہ راضی کر دیتا نا. بڑی ڈونگی جئی گل ہے، آج اللہ راضی کر دیتا نا. تو حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا، میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا، تو راضی ہو جائے، پتر ہی بن گیا نا، چلو میں زندگی دینا ہے وڈا ہو جاوے، حضور خوش. یہی بات تھی نا. گل بڑی ڈونگی ہے، میں سمجھ نہیں آتی بھی میں دعا اللہ کو لے کرنا میری زبان تے جملے آسان ہو جان تے تانوں سمجھ آ جان. میں صرف یہ تانوں سمجھانا، اللہ تعالیٰ کو ہماری مجال ہی نہیں کہ ہم کہیں. بھائی ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے
یا اللہ اپنے حبیب کو راضی کر دیتا. اب یہاں سے جو قدرت کا جواب ہونا تھا اس کو کسی عالم نے اپنے قلم سے ڈالا. میں آپ کو سناتا ہوں. فرمایا یہی تو تمہیں پتہ نہیں ہے, اگر میرے حبیب کا بیٹا بڑا ہو جاتا حبیب تو خوش ہو جاتا, لیکن ختم نبوت کا تاج آگے جاتا. لوگوں میں اپنے حبیب کو روتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں, لیکن ختم نبوت کا تاج کسی اور سر پہ نہیں دیکھ سکتا. کہاں بیٹھے ہو یار, کہاں بیٹھے ہو؟ اپنے حبیب کو ہم روتا دیکھ سکتے ہیں, پر ختم نبوت کا تاج کسی اور سر پہ, اگرچہ ان کا بیٹا ہو. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ صورت مسئلہ پھر بدل لیتے ہیں تاکہ آپ کو مسئلہ مزید سمجھ آ جائے. نبی پاک اگر چاہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں, سورج مڑتا ہے, جابر کے بچے زندہ ہوتے ہیں, کھجوروں پر گوشے لگتے ہیں, درخت چلتا ہے, پتھر چلتا ہے, ابو جال کے ہاتھ میں بولتا ہے. صحیح نا جی ہوتا ہے. آج نبی نے کیوں نہیں چاہا کہ میرا بیٹا اٹھ کے بیٹھے؟ سنو سنو, یہ مسئلہ ہے, آپ کو سمجھ آئے گا. ہم جو لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں کیوں؟ اور میرے نبی بتا رہے ہیں لوگوں میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے ختم نبوت کی خاطر. اگر نبی کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے, تیرا میرا بیٹا قربان نہیں ہو سکتا. سارے لالو کئی اچھا کئی آ چکی بیٹھے رہے. لبیک لبیک لبیک, توجہ ہے؟ او کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی سرکار؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے حضور نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ختم نبوت پر. تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے بیٹے قربان ہو جائے تو کیا ہیں؟ ایک ممتاز قادری کی لکھاں ممتاز قادری قربان ہو جانے اس مسئلہ. آر یو انڈرسٹینڈ؟ ہائے 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 ہائے. لو جی آخری بات کر کے اجازت, پھر کبھی آیا تو بتانا, یہاں سے آگے سبق شروع کر دیں گے. اے یاد رکھ لو ان نہیں کافی ہے پاجی, بیٹریاں سال واسطے چارج نے. اللہ دے فضل. آخری بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں دوستان مکرم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے سن لیں. جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے نا, ایسے ہی ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی, اور ایسے ہی یہ بھی ماننا فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں. یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے. ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور آخری بھی ہیں, اور قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, اس پر آپ نے کار بند رہنا ہے. اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے. نعت خان صاحب بھی موجود ہیں اور آپ کا پروگرام ابھی چلے گا. صبح جمعہ بھی ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ کی زیارت کریں گے. حضرت علامہ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے مرکز کے لوگ 100/100 نمبر ہے جی. آپ جیتے رہیے. مدنی چینل ویکھ دے ہوندے ہو, اے جڑے نہیں بولے تسی کسے ویکھ دے ہو, ویکھیا کرو. ٹھیک ہے جی. دعوت اسلامی کا اجتماع ہو جایا کریں. نہیں توجہ فرمائی آپ تے دعوت اسلامی نو جان دے ہو کتھے رہندی ہے؟ اچھا قلعے تے رہندی ہے. اچھا سار سنی دے دل چ. ہاں جی نہیں رہندے دوے دے دل چ بھی ہے. تواڈے دل نو ٹھاری رکھ دی اونوں ساڑی رکھ دی دل چ ہے. دعوت اسلامی سے پیار کریں, اور جتنا بھی اہل سنت کے ادارے, حضرت صاحب کا ادارہ ہو جس کا بھی ہو, اس کے ساتھ تعاون کریں اور ہر ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل اور جس کا جو شیخ کامل ہے اس کی خیر فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں. آپ خوش رہیے, ہم دعا بھائی. ایک منٹ ایتھے بہ جاؤ, میں کمرے جانا. کوئی بندہ کھلو کے سارنا سلام نہ لوے, جفیاں ہو گئیاں, آپ نے کھڑے نہیں ہونا. ابھی غلام مصطفیٰ بھائی آ کے نعت پڑھیں گے. اگر آپ کھڑے ہو گئے چلے گئے تو ماحول ڈسٹرب. یہیں بیٹھے رہیں. غوث پاک دا سچا مرید بیٹھا رہے گا, کھڑے نہیں.